الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر تشریف فرما اس علاقے کے معزز اور مکرم علماء، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں اس کائنات کی جان یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور کمی سمجھوں گا کوتاہی سمجھوں گا اگر اس بستی کے رہنے والے ان ایمان والوں کا تذکرہ نہ کروں جنہوں نے محنت کی ہے اور کوشش کی ہے اور اس بزم کو سجایا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو، بھاگ دوڑ کو بےحد قبول فرمائے اور اپنے غیب کے خزانے سے اپنی شایان شان ان کو بدلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ حضرات نے جو جلسہ رکھا اس کا نام آپ نے سیرت النبی، ذرا دل کی گہرائی سے اور محبت کے ساتھ کہیں صلی اللہ، بولتے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے عنوان پر آپ نے یہ جلسہ رکھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت کا جلسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟
بس یہ مطلب ہے کہ 2-3 گھنٹے کے لیے ہم نے واہ واہ کر لی اور سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ ڈھاکہ کے رہنے والوں، یہاں کے مردوں، یہاں کی عورتوں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو خدائے پاک کی قسم آپ غلط ہیں۔ میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں غلط۔ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، چھوٹا بھی توجہ فرمائے، بڑے بھی توجہ فرمائے، جوان بھی غور کریں، بڑی عمر والے بھی غور کریں، اور میری ماں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو مائیں بہنیں بھی غور کریں۔ جلسہ سیرت النبی کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ مثلاً آپ کی ایک تعلیم ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ کہا کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا نہیں، کوئی مفتی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ سب سے کم ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہے اس نبی کی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم ہے اس نبی کی جس کے عنوان پر آپ نے آج کا یہ جلسہ رکھا ہے۔ اور آج میری حالت کیا ہے؟ آج امت اپنے عمل سے، آج امت اپنے عمل سے، آج امت اپنے عمل سے یہ بتا رہی ہے کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے چرچے ہوتے ہیں، واہ واہ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا۔ تو میں نے نبی کی تعلیم کو لیا یا میں نے نبی کی تعلیم کا جنازہ نکالا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا اگر ہمارے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اگر شادی میں خرچ نہیں کریں گے، بارات میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر بتائیے خرچ کہاں کریں گے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے سیرت کا جلسہ کیا ہے، سیرت سے معلوم کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیرت کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کے درمیان، اور وہ مسئلہ ہے تعلیم کی کمی۔ تو دینی تعلیم کی بات نہیں، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہے۔ ذرا ایک
نظر سیرت کے اوپر تو ڈالیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش. ماں کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہے. دادا کا انتقال ہو گیا، تقریباً 8 برس کی عمر ہے. اس کے بعد جو آپ کی پرورش کی ہے وہ آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب نے کی. جب آپ کا نکاح ہو گیا 25 برس کی عمر کے بعد، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغنا عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمایا. تو آپ کے ایک چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب، جو مکہ کے مشہور و معروف دولت مند آدمیوں میں سے. آپ ان کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ محترم چچا، اللہ نے آپ کو بھی دولت سے نوازا ہے اور اللہ نے مجھے بھی دولت والا بنا. میرے پاس بھی اس وقت خوب ہے. ہاں، ہمارے یہ چچا ہیں ابو طالب، جن کا خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے. ابو طالب، ان کا خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے. آپ سیرت کا جلسہ سننے کے لیے بیٹھے، آؤ ذرا سیرت کو بھی تو دیکھتے جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے کیا چاہتے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بچوں کی ذمہ داری آپ لے لیں اور کچھ کی میں لیں، تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جعفر طیار کی پرورش حضرت عباس نے اپنے ذمہ لی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال پورا خرچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا. یہ سیرت ہے. حضرت علی کی جو پرورش ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھوں اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھوں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت. ڈھاکہ کے رہنے والوں، ہمیں اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت والا بنایا ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، وہ اپنے ہی خاندان میں دیکھیں کہ کون کمزور ہے، اس کے 1 یا 2 بچے کو خرچ اپنے ذمہ لے. اچھا، کون سی بڑی بات ہے اگر کسی کے 1 بچے کا خرچ لے لیں گے؟ کیا کمی آ گیا؟ اچھا، ایک خرچہ تو یہ ہے کہ اس کی روٹی پانی کپڑے کی ذمہ داری لیں. آپ اس کے باپ سے یہ کہیں کہ تمہارے پاس میں گنجائش نہیں ہے، اس بچے کی مکمل دیکھ بھال میرے ذمہ ہے، اس کا کھانا میرے ذمہ ہے، اس کا کپڑا میرے ذمہ ہے، اس کی کتابیں میرے ذمہ ہیں، اس کی پڑھائی کی فیس میرے ذمہ ہے، میں پورا خرچہ اس کا کروں گا انشاءاللہ. اور اس طریقے سے آپ ایک بچے کو نہیں بلکہ خدا پاک کی قسم ایک پورے کے پورے خاندان کو سنبھالنے والے بنیں گے. جہاں آپ نے بہت سی سنتیں سنی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے، سفید رنگ کی پگڑی پہنو یہ سنت ہے یا رنگین پہنو یہ سنت ہے، سب اسی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈھاکہ کے رہنے والوں، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، یہ بھی تو نبی کا طریقہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ہم نے تمہارے لیے اپنے پیغمبر کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ رکھا. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اٹھے
میری پنی کہاں؟ کوئی ہے نبی کا چاہنے والا جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ اپنے ہی خاندان میں غیر کی بات نہیں کرتا، اپنے ہی قبیلے میں دیکھے کہ کون کمزور ہے، کس کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے لیکن صرف اس لیے کہ باپ خرچہ نہیں اٹھا سکتا وہ پڑھنے سے رک رہا ہے، وہ آگے بڑھے اور کہے کہ اس بچے کو پڑھائیے، وہ آگے بڑھے اور کہے کہ اس کا خرچ کی فکر مت کیجیے، اس کا خرچ انشاءاللہ ہم اٹھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشہور سفر ہے، جس سفر کو کہا جاتا ہے سفر ہجرت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے لیے نکلے ہیں، مکہ سے نکلے ہیں، اب وہ بھی بلا رہو مدینہ کی طرف آپ چلے جا رہے ہیں، اور صرف دو، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ڈھاکہ کے رہنے والوں کوئی ہے نوجوان ایسا جو یہ بتا دے کہ مکہ معظمہ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو ان دونوں لوگوں نے قیام کیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کوئی مجمع میں بھائی ایسا کوئی ساتھی ہے ایسا جو یہ بتا دے کہ جہاں قیام کیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اچھا یاد تو رکھیں گے، اس جگہ کا نام ہے غار ثور۔ کیا نام ہے؟ یہ بولتا بھی نہیں، کیا نام ہے؟ غار ثور۔ ارے بول جاؤ کم سے کم کچھ تو بولو، غار ثور۔ نہیں بچے نہیں، تم شور مت مچاؤ، یہ کوئی شاعری تو نہیں ہو رہی ہے پھر تم شور مچانا شروع کرتے۔ کیا نام بتایا میں نے؟ غار ثور۔ آپ غار ثور کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر مکہ والوں کو پتہ چل گیا، مکہ والوں نے کہا کہ جو زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے دیے جائیں گے۔ میں سیرت کے اوپر بولتا ہوں، کتنے؟ 100 اونٹ انعام کے دیے جائیں گے۔ اور مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پہلوان جنگجو اپنی تلواریں لے کر گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر دوڑ پڑے۔ آپ جس غار ثور کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اس کے سوراخوں کو جہاں تک ممکن ہو سکا بند کرنے کی کوشش کی، اور آپ ایسے بیٹھے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آپ کی کان پر رکھا ہوا ہے۔ آپ تو سو رہے ہیں، صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے وہ جنگجو، مکہ کے وہ لڑاکا ہاتھوں میں تلوار لے کر مکہ معظمہ سے تلاش کرتے کرتے نشانات قدم کو دیکھتے دیکھتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر نے نشانات کو مٹا دیا، لیکن مکہ والوں کی جو سونگ تھی نا، سونگ ناک، وہ بہت زبردست تھی، وہ سونگتے سونگتے پہنچے۔ اب ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں، صدیق اکبر کو وہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے اوپر یہ خوف کی کیفیت ہے، خوف تو کتنی چیز ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں، 2 آدمی اور ادھر سے ایک پورے کا پورا قافلہ، پوری فوج ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے آ جائے تو خوف تو فطری چیز ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، توجہ ہے، کہا کہ ابو بکر کیا بات؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، ذرا سیرت سنیے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ مکہ کے جنگجو تلاش کرتے کرتے ہماری خوشبو سونگتے سونگتے غار کے دہانے تک آ گئے ہیں،
اگر انہوں نے نظر نیچے کو کر کے دیکھ لیا تو آپ اور میں نظر آ جائیں۔ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر ذرہ برابر خوف، اس موقع پر ذرہ برابر خوف ہے اور نہایت سکون، نہایت اطمینان کے ساتھ میں جواب دیا۔ اللہ اکبر، نہایت سکون، نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر، اگر ان کے پاس میں ہتھیار ہیں، اگر ان کے پاس میں تلواریں ہیں، اگر ان کے پاس میں فوج ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ خدا کی طاقت ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل اللہ کی ذات۔ یہ سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا، کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی ذات عالی کے اوپر ہمیں یہ توکل ہو۔ اور ذرا آپ غور کریں کہ ایسے موقع کے اوپر آپ کے جسم پر نہ کپی آتی ہے، نوٹ کر رہے ہیں، نہ آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا بلکہ نہایت سکون اور اطمینان سے آپ جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ مجمع اجازت دے تو یہ فقیر کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، وہ بھی سچ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، یہ بھی برحق ہے، حبیب کبریا ہیں، یہ بھی برحق ہے، لیکن یہ واقعہ پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہادر انسان ہیں۔ ورنہ ایسے موقع کے اوپر خوف کا آ جانا، بڑے سے بڑا دل والا ہو اس کے پیروں کے اندر بھی لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تقریریں ہوتی ہیں وہ عام طور سے دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تقریر ہوتی ہے محبت کے اوپر، ایک تقریر ہوتی ہے اطاعت کے اوپر۔ آپ کبھی غور کیجیے، جب سیرت کے اوپر تقریر کرے گا تو بولنے والا بولے گا اطاعت، اور اس پر ہی زور دے گا اطاعت۔ کوئی بولنے والا بولے گا تو وہ زور دے گا کس پر؟ محبت۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کب تک کھڑے رہیں گے؟ بیٹھ جاؤ، اچھا بھاگ جاؤ، وہ بھاگ جائے۔ ہم نے تو محبت میں کہا، انہوں نے نفرت میں جواب دیا، اس کا کیا کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو طریقہ ہوتا ہے اطاعت، نوٹ کر، تو وہ اطاعت پر زور دے گا، خوب زور دے گا، اطاعت 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 اطاعت، اور اپنا حلق خوش کر دے۔ اور ایک طریقہ ہے محبت۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ محبت اور اطاعت ڈھاکہ کے رہنے والوں ان میں زبردست تعلق ہے۔ اگر اطاعت بغیر محبت کے ہے تو یاد رکھیے تمام غلامان مصطفیٰ یاد رکھیں، پڑھے لکھے بھی یاد رکھیں، بے پڑھے بھی یاد رکھیں، مرد بھی یاد رکھیں، عورتیں بھی یاد رکھیں کہ اگر اطاعت ہے اور محبت نہیں ہے تو اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام منافقت ہے۔ اور اگر محبت ہے، نوٹ کرنا ہے آپ کیا ہے، مجھے کو پتہ نہیں کیا بات، آپ کا جواب دیتا ہی نہیں، ہم زیادہ سخت اردو بول رہے ہیں۔ اگر کیا ہے، محبت ہے، کیا محبت ہے اور اطاعت نہیں ہے،
ارے بھائی اس گاؤں کے اندر کھیتی تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ بھی کوئی نہیں پتا۔ ارے کوئی ایسا ہے جس کے گھر پہ زمین ہو؟ اچھا چلو ایک نے تو ہاتھ اٹھایا، اللہ تیرا شکر۔ اچھا کوئی ایسا بھی ہے جس کے گھر پر 5 سے زیادہ جانور ہوں؟ چلو ایک نے اور ہاتھ۔ اب یہ میرا بھائی جس کے گھر میں 5 سے زیادہ جانور ہیں، اس نے ایک آدمی کو نوکر رکھا اور یہ کہا کہ میرے جانوروں کو کھانا بھی کھلانا ہے، چارہ پانی بھی پلانا ہے، اپنی جگہ پر باندھنا بھی ہے، کھولنا بھی ہے، اور جو دودھ دینے والے ہیں ان کا دودھ بھی دھونا ہے، اور مہینے میں تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی۔ ملازم نے آنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی جانوروں کو پانی پلا۔ وہ نوکر دونوں ہاتھ جوڑ کر یہ کہے کہ چودھری محبت تجھ سے بہت ہے لیکن یہ کام نہیں ہے۔ وہ کہے کہ جانوروں کو کھانا کھلا، چارہ کھلا۔ وہ کہے کہ چودھری صاحب تم سے محبت تو بہت ہے لیکن یہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ بھینس کو نلا، وہ کہے کہ تیری محبت سے دل بھرا ہوا ہے، چاہے جتنے زندہ باد کے نعرے لگوانے لگاؤں گا لیکن یہ نہیں ہوگا۔ ڈھاکہ کے رہنے والوں، ایمانداری کی بات خدا کو حاضر ناظر رکھ کر سامنے رکھ کر مجھے بتاؤ کہ اس نوکر سے خوش ہو گئے یا ناراض؟ اسے تنخواہ دو گے یا کان پکڑ کے باہر؟ پتا چلا کہ محبت کا دعویٰ اگر اطاعت کے ساتھ نہیں ہے، بغیر اطاعت کے ہے تو وہ محبت نہیں، وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ محبت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے سچی، کون سی؟ سچی، اور ایک محبت ہوتی ہے جھوٹی، جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ تو ایسے ہی ایک محبت جھوٹی اور ایک محبت سچی۔ دیکھو جھوٹی محبت میں آپ کو زبانی محبت جھوٹی کو دکھا دوں، سچی کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا علاقہ جو ہے یہ خاص طور سے آپ کا بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی ہے، یہاں عام طور سے رواج یہ ہے کہ آدمی حج کو جب جاتا ہے تو سب کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بدلنا ہے لیکن ابھی اتنا بدلاؤ نہیں آیا۔ تو ہمارے علاقے سے بھی ایک زمیندار حج کو گیا، اور جب گیا، جب پیٹ میں رہی آنت اور نہ منہ میں رہے دانت، جب اور اتفاق کی بات اکیلا گیا اور بڑھیا کوئی نہیں چھوڑ گئے۔ میں سمجھ گیا یہ ایسے ہی بات آئے گی، ایسے ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ میں ان کے سیرت کا جلسہ، مولانا عمران صاحب معزز آدمی بیٹھے ہوئے، یہ نہ کہیں کہ مولانا کس طرح کے جملے استعمال کر رہے تھے، لیکن ان کو بولنے کو ہی کوئی تیار نہیں، تو اکیلا۔ اور اب گیا کیا، لونڈوں نے زبردستی بھیج دیا، نہ جانے کے لیے تیار کہاں تھا، جب پتا چلا کہ 3 لاکھ۔ جب وہاں پر پہنچا تو خانہ کعبہ سامنے ہے، اور یہ ہندوستان کا حاجی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا زارو قطار ہو رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عرب کے ایک شیخ کا گزر ہوا، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے، ساتھ میں مریدین بھی ہے، ارادت مندوں کا حلقہ بھی ہے۔ اپنے تمام ارادت مندوں کو اس عرب کے شیخ نے جب اس ہندوستانی حاجی کو دیکھا تو یہ کہا کہ او لوگوں،
میں نے آج تک بہت دیکھے، لیکن محبت الہی میں ایسا تڑپنے والا مجنوں میں نے آج تک نہیں، جو خدا کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو یہ ہندوستانی تو بیٹھا تھا آگے، اور وہ عرب کے شیخ بیٹھ گئے اس کے پیچھے، کہ جب رو کر ختم ہوں گے، ختم ہوگا معاملہ رونے کا، تو میں دعا کروں گا۔ اب روتے 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 وہ جو آنسو آتے ہیں وہاں بھی تو ایک اسٹاپ ہوتا ہے، ارے جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ دھوتے ہو نا، تو آتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اندر کا اسٹاپ پھر بھی آئے گا، تو جب دودھ آئے گا پھر تو بول ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے بلاؤ۔ انہیں یہی پتا نہیں کہ کہاں ہاں کرنی کہاں نہ کرنی، کیوں کہتے ہیں پھر بھی دودھ آ رہے ہیں۔ ارے مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے دودھ دھوئے ہوئے، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ختم ہو جائے گا پھر دودھ۔ تو ایسے ہی آنسو جو تھے ایک وقت آیا کہ ختم ہو گئے۔ اب اس ہندوستانی حاجی نے اپنے آنسو صاف کیے، اور جیسے ہی کھڑا ہوا وہ ہندوستان کے حاجی کی طرف عرب کے شیخ آگے کو بڑھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے حاجی، تم میرے لیے دعا کر۔ اب اس نے اپنے انداز میں کہا کہ جی میں کس قابل ہوں، میں کیا دعا ہوا کروں۔ وہ ہندوستان کے جو شیخ تھے، وہ عرب کے جو شیخ تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے ملک شام میں بھی گھوما ہوں، میں بغداد بھی گیا ہوں، میں نے سمرقند و بخارا کے مدرسے بھی دیکھے ہیں، میں نے مصر کی خانقاہیں بھی دیکھی ہیں، میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں گیا، میں ایک سے ایک پڑھ کر ولی شیخ کامل کی خدمت کے اندر پہنچا، میں نے ذکر اللہ کرنے والے کو دیکھے، میں نے حدیث کے حافظ کو دیکھے، میں نے مفسرین نظام کو دیکھے، میں نے فقہ کے ماہرین کو دیکھے، لیکن اور ہندوستانی حاجی جیسا خدا کی محبت میں تجھے تڑپتے ہوئے دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں نے آج تک ایسا خدا کی محبت کرنے والا کہیں نہ۔ ارے اب اس ہندوستانی حاجی نے جو سنا ہے تو نیچے کو نظریں کر کے یہ کہنے لگا کہ جی اللہ کی محبت جسے کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، یہاں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، بڑھیا یاد آ رہی تھی، یاد میں مولانا کو بھی ہنسی، اور جب ہم حدیث سیرت کی معتبر کتابیں ان سے بات کر رہے تھے تو یہ بھی کیا کریں مولانا، اب اچھا آپ ہوتے ہیں، اب اجازت دیجیے کہ ایسی وقت پورا کریں۔ دیکھیے سننے کے لیے تو آپ کو مجمع تیار نہیں تھے، تو سب کے ساتھ بھاگنے والے ہیں۔ تو آپ سمجھے میں کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت سچی، اور مولانا ایک محبت ہوتی ہے جھوٹی۔ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں ڈھاکہ کے رہنے والوں، جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن سچی محبت کام آئے گی، سچی محبت کام۔ آپ کہیں گے کہ مولانا سچی اور جھوٹی محبت کے لیے کوئی ترازو ہے آپ کے پاس، کسوٹی سمجھتے ہو؟ نوجوان جو ہنس رہا ہے، جانتے ہو کسوٹی کسے کہیں؟ جس میں بھینس کو چارہ کھلاتے ہیں اسے کہتے ہیں کسوٹی۔ کسے کہتے ہیں؟ جس میں بھائی مولانا کم سے کم آپ تو ساتھ دیتے، لیکن کسوٹی جس پر رگڑ کر پتا چل جائے کہ سونا کھرا ہے یا بولو کچھ تو بولو، کھرا ہے یا کھوٹا، اسے کہتے ہیں کسوٹی۔
تو کوئی ایسی کسوٹی ہے جس پہ پرکھ کر رگڑ کر یہ پتا چل جائے کہ اس کی محبت سچی یا اس کی محبت جھوٹی؟ آؤ ڈھاکہ کے رہنے والوں، آج اسی کسوٹی کو تمہارے سامنے بتا کر جاتا ہوں، لیکن وہ کسوٹی تمہیں یہاں سے نہیں ملے گی، وہ کسوٹی تمہیں دلی کے بازار میں نہیں ملے گی، لکھنؤ کے مینا بازار میں نہیں ملے گی، وہ کسوٹی اگر لینی ہے تو تم کو بمبئی کی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، اگر تم کو وہ کسوٹی لینی ہے تو آج سے 1400 سال پہلے مڑ کر مسجد النبوی میں پہنچنا ہوگا، وہاں مسجد النبوی سے تم کو وہ کسوٹی جس پر رگڑ کر یہ پتا چل جائے گا کہ یہ محبت سچی یا یہ محبت جھوٹی۔ آئیے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے کملی والے مصطفیٰ تاجدار مدینہ حبیب کبریا سید الانبیاء اور پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ جھوم کر کہتے صلی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ تو ہم ہی کے کہنے والے درود پڑھ لیں۔ وہاں سے ملے گی وہ کسوٹی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، کتنی؟ انگلی اٹھا کے بتاؤ کتنی؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو اٹھاتے ہیں، بڑے لوگ تو شرماتے ہیں۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں اب تو، ترمذی کی حدیث ہے، کتنی؟ 3 چیزیں ہیں، اور یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ شاہجہاں پور کا نہیں، یہ فتویٰ دلی کا نہیں، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں، یہ فتویٰ کسی پیر طریقت کا نہیں، یہ فتویٰ کسی مولوی ملا کا نہیں، بلکہ یہ فتویٰ ڈائریکٹ آیا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، جس آدمی میں وہ 3 چیزیں ہوں گی وہ محبت کے دعوے میں سچا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ارے کون کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں 3 چیزیں ہوں گی، مرد ہو وہ بھی، مائیں بہنیں اگر سن رہی ہے وہ بھی، پڑھا لکھا وہ بھی، بے پڑھا وہ بھی، جوان وہ بھی، بڑی عمر والا وہ بھی، شہر کا رہنے والا وہ بھی، دیہات کا رہنے والا وہ بھی۔ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ترمذی شریف کے اندر آیا کہ جس میں 3 چیزیں ہیں۔ کتنی بھائی؟ 3 چیزیں۔ ایسے ہی سنیے گا، بہت لمبی چوڑی نہیں بات کر، بس 3 باتیں۔ وہ محبت کے دعوے میں سچا۔ دعا کریں، سب کریں گے دعا انشاءاللہ۔ اے اللہ، یہ 3 باتیں ہم سب کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز سنیے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ سچی محبت کی پہلی علامت، ہر غلام مصطفیٰ سنے، اور اگر میری آواز ماؤں بہنوں تک جا رہی ہے تو مائیں بہنیں بھی سنیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کی پہچان، علامت، پہلی علامت فرمایا کہ جب بھی بولے سچ بولے۔ تہیہ کریں انشاءاللہ، کر رہے ہیں بھائی؟ تہیہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ زبان سے سچ بولا کریں گے انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اب طبیعت خوش ہو رہی ہے، اب دل سے دعا نکل رہی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ تو فرمایا پہلی علامت ہے کہ جب زبان کھولے سچ بولے۔ دوسری علامت بھی سنو، دوسری علامت بتائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ محبت رسول کی دوسری علامت اور دوسری پہچان، محبت رسول کی دوسری علامت اور دوسری پہچان امانت۔ جانتے ہو امانت کی؟ یاد رکھے ہیں، میں بتاؤں کون کون یاد رکھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا، اتنے لوگ یاد رکھیں گے۔ امانت کہتے ہیں حق والے کو حق پہنچا دینا۔ اگر حقدار کو حق پہنچا رہے ہو امانت، اگر کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہو اسی کا نام خیانت۔ باپ کا انتقال ہو گیا، زمین چھوڑی، کہہ دوں مولانا برا تو نہیں ماننے کے لوگ، کہہ دوں ایسا تو نہیں کہ کبھی لوگ زیادہ برا مان جائیں۔ باپ کا انتقال ہوا، زمین چھوڑی، لڑکے بھی چھوڑے لڑکیاں بھی چھوڑی۔ مولانا بیٹھے میں تو کم پڑھا لکھا آدمی۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، مولانا للذکر مثل حظ الانثیین۔ آئیے سیرت ہی سنیے نا، ابھی تو حدیث سے سنائیے، قرآن سے سنیے۔ فرمایا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی زمین میں، چاہے زمین کاشت کی ہو یا زمین، چاہے زمین کاشت کی ہو یا پلاٹ ہو یا رہنے کی ہو، فرمایا کہ لڑکے کا بھی حصہ ہے اور لڑکی کا بھی حصہ۔ ہمارے یہاں سارا قبضہ کر کے بیٹھ گیا لڑکا، بھیا بہنیں کو دینے کے لیے تیار۔ یہ بہنوں کا حق مارنا ہے، اسے امانت نہیں، اسے خیانت کہتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ خیانت کرنے والا نماز پڑھنے والا تو ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا تو ہو سکتا ہے، حج کرنے والا تو ہو سکتا ہے، کہنے دیں داڑھی والا تو ہو سکتا ہے، ٹوپی والا تو ہو سکتا ہے، کرتے پاجامے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم خیانت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا نہیں۔ وہ یوں کہے گا انعام علی صاحب کو کیا پتا مولانا عمران صاحب، ہم نے تو بہنوں سے معاف کرا دیا تھا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت، لے لوں نام، برا تو نہ لگتا کسی کو، بعض جگہ نام لے لو تو وضو ٹوٹ جاتا۔ حضرت حکیم الامت، مجھے تو مولانا اصل میں کیا، میں تھانوی المسلک آدمی تو ذرا سا مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، قسم دیتا ہوں تمہیں سب لوگ آمین کہو گے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ راحت چین سکون اطمینان نصیب فرمائے۔ حضرت حکیم الامت نظر اللہ مرقدہ میں لکھو، یہ کیسے پتا چلے گا کہ اجازت دل سے دی یا زبان سے دی؟ یہ تو حکیم ہی بتائے گا جناب۔ حضرت حکیم الامت نظر اللہ مرقدہ، ہمارے یہاں تو یوں کہہ دیں مہر بھی کیا کر دیا، بیوی سے معاف کرا دیا۔ سیرت کا جلسہ سن رہے ہیں، اور اس سیرت کے اندر ایک تو اہم خرچی آیا ہے نکاح میں، کیا مہر، اور وہی معاف کرا دیا۔ اب تو نکاح پڑھانے کے لیے کہو تو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں نقد یا ادھار، نہیں مولانا، گوشت آیا نقد، چاول آئے نقد، پینٹ آیا نقد، اور گاڑی آئی نقد، اور مہر کا نمبر تو
ایک بات کہہ دوں، اس وقت موضوع کچھ اور ہے میرا. ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہی نہیں، شادیاں ہوتی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نکاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور وہ ملا سمجھتا ہی نہیں اسلام کے فلسفے کو، جو کہتا ہے کہ شادی سادی. ابے حضرت، جب شادی ہوگی تو سادی ہوگی. جب شادی ہوگی تو سادی. میں نے پورا قرآن پڑھا، اتنا زمانہ ہو گیا مولانا حدیثوں کو کھنگالتے کھنگالتے، مجھے آج تک شریعت کے مصادر میں کہیں شادی نہیں ملا. جہاں ملا نکاح ملا. مولانا اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ہی ٹوکیے گا، بعد میں جا کے بد کہیے گا کہ مولانا یہ بات غلط کہہ رہا ہے. اگر آپ کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے ابھی ٹوکیے. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح والا بنا دے، نکاح کرنے والا بنا دے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ امانت کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق پہنچانا. بیوی کا مہر اگر دبائے بیٹھا ہے تو حاجی کتنے ہی سجدے کر لے، امانت دار نہیں ہے جب تک بیوی کا مہر ادا نہیں کرے. امانت کا مطلب ہی ہے حق والے کو اس کا حق پہنچانا. آپ کہیں گے کہ مولانا اچھا یہ تو بتائیے کیسے پتا چلے گا کہ بہنوں نے معاف کر دیا؟ حضرت حکیم الامت نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ پہلے بہنوں کے ہاتھ میں دے دے، انہیں مالک بنا دے، اب وہ اپنی خوشی سے لوٹائیں. یہ ہے معاف کر. اور ویسے ہی کہہ دیا معاف کر دو، وہ سوچے گی ملنا ملانا تو ہے ہی نہیں. اور اگر زیادہ کچھ کہا تو ڈھاکے میں آنا جانا ہی بند ہو جائے. لہذا چل چھوڑ. فرمایا کہ سچے طریقے پر معاف کرنا کب؟ جب اس کو دیا، مالک بنا دیا، اب اپنی خوشی سے واپس کرے. یہ ہے واپس کرنا، یہ ہے معاف. تو دوسری چیز ہے وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، کہ محبت رسول کی دوسری علامت، دوسری پہچان، فرمایا کہ دوسری پہچان ہے امانت، حقدار کو اس کا حق پہنچانا. اور یہ جب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا، ورنہ میں ملا کتنا ہی چیختا رہوں کچھ ہونے والا. اصل میں ہمارے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتے ہیں نا تو ان کی سختی تو سب بیان کرتے ہیں، تقویٰ کوئی نہیں بیان کرتے. حالانکہ حضرت عمر کے اندر تقویٰ تھا. کیا تھا؟ تقویٰ. اور جس کو بھی دیکھو وہ سختی، جس کو بھی دیکھو وہ سختی، جس کو بھی دیکھو وہ سختی. یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، مکمل تصویر یہ ہے کہ سختی بھی ہے، تقویٰ بھی. یہ قافلہ آیا مدینہ منورہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ذرا سنتے چلے پھر مضمون پر آ جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. پورا قافلہ آیا ہے، سامان بھی ان کے پاس میں ہے. مدینہ منورہ کے پاس میں آ کر انہوں نے اپنے پورے قافلے کو روک لیا. حضرت عمر امیر المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اشرۂ مبشرہ میں سے کہا کہ عبد الرحمن امیر المومنین جی بتائیے کیا حکم ہے کہ آج کی رات تمہیں اور مجھے دونوں کو اس قافلے والوں کا پہرا دینا ہے. اللہ، کہیں دیکھا کائنات کے اندر ایسا امیر؟ آج کی رات تمہیں اور مجھے دونوں کو اس قافلے والوں کا پہرا دینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اچک کر آ کر ان کے سامان کو نقصان پہنچا دے. حضرت عبد الرحمن
وہ بھی اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، کہا جیسا حکم۔ اب دونوں لگ گئے، حضرت امیر المومنین بھی اور حضرت عبد الرحمن بھی۔ پورا قافلہ سو رہا ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے، اور یہ دو اللہ والے پہرا دیا۔ دیکھا ایک عورت کا بچہ رو رہا ہے، حضرت عمر پہنچے گا، کہا کیا بات تیرا بچہ بیمار ہے؟ تو مائی نے کہا کہ نہیں اپنا کام کرو۔ وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کوئی پولیس والا پہرا دے رہا ہے، اس کو تو تصور ہی نہیں کہ امیر المومنین بھی پہرا دے سکتا ہے، کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہ پھر بتا پریشانی کیا ہے؟ تو عورت ایک تو تھکی ہوئی تھی، ادھر بچہ رو رہا تھا، کہنے لگا کہ اپنا کام کرو، میرا بچہ مجھے پریشان کر رہا۔ تھوڑی دیر اور گزری، بچہ پھر روئے۔ حضرت عمر نے دوبارہ معلوم کیا، مائی نے پھر کاٹ کر بھگا دیا۔ تیسری مرتبہ رات کو بچہ پھر رویا۔ حضرت عمر پھر اس کے خیمے کے پاس پہنچے اور کہا کہ مائی بتا، اگر بیمار ہو تو میں حکیم کو بلا کر لاؤں، کوئی پریشانی ہو تو اپنی وسعت کے مطابق، ہمت کے مطابق تیری مدد کرنے والا بن جاؤں۔ یہ تو بتا کہ تو ماں ہے، تیرے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز بھی ہے؟ پوری رات گزرنے کو ہے اور تیرا بچہ روتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ماں ہوں، محبت میرے دل میں بھی ہے، کہ پھر بتا کہ بچے کو رلا کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی کہ اس کا دودھ چھڑا دے۔ کیا کر رہی ہوں اس کا؟ کہ عمر کتنی ہے؟ کہ ابھی سال بھر کا بھی نہیں ہے۔ مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو نوٹ کرو، بچے کو دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ 2 سال کے اندر اندر چھٹا دو، اور بچے کو دودھ پلانا یہ بچے کا حق۔ اگر نہیں پلاتی تو اللہ کے یہاں کل ناپا جائے گا بغیر کسی عذر کے، اگر عذر ہے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ کہا کہ ابھی تو 1 سال کی بھی عمر نہیں میاں، اس کا دودھ کیوں چھوڑا رہی ہے؟ ہائے ہائے، اس میاں نے جو جواب دیا وہ سنو۔ کہا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا فرمان ہے کہ جو بچہ دودھ پینے والا ہوگا اسے وظیفہ نہیں ملے گا، وظیفہ اس بچے کو ملے گا جس کا دودھ چھوڑا دیا جائے گا۔ میں جلدی اس لیے دودھ چھوڑا رہی ہوں تاکہ اس کا دودھ چھوٹ جائے اور اس کا وظیفہ جاری ہو جائے، اور ہمارے گھر کے خرچ میں جو کمی ہے وہ کمی دور ہو۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کھڑے تھے، وہیں بیٹھے چلے گئے اور اس قدر روئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے؟ امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا کہ چلو مسجد، فجر کی نماز پڑھی، اصحاب شورا کو بلایا اور تمام شورا والوں کو بلا کر کہا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں عمر ابن خطاب بحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ پوری مملکت اسلامی میں اعلان کر دیا جائے کہ بچہ جس دن سے پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے جاری کیا جائے، تاکہ کسی کا بچہ نہ روئے۔ اس لیے کہ پتہ نہیں آج تک کتنی ماں نے پہلے اپنے بچوں کا دودھ چھوڑا دیا صرف وظیفے کے لیے، اور ان سب کا وبال میری گردن پر۔ تو سختی تو سب کو یاد رہی، تقویٰ یاد کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ بھی تھا، تقویٰ بھی تھا۔ تو بھائی دوسری چیز جو ہے وہ ہے امانت۔ تیسری چیز اور سن لے جلدی سے، وہ کیا فرمائی؟ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ محبت رسول کی تیسری علامت، نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تیسری علامت نبی سے وہاں سے آ رہے ہیں سب، وہاں سے فتویٰ ہے نا۔ تیسری علامت اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کس کے ساتھ؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے
والا بناتے ہیں۔ ہائے ہائے میرے نوجوانوں، آج تک میں نے ایسے جوان تو دیکھے ہیں کہ جو اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر کبھی دائیں میں ماں بہنوں کو تکتے ہیں، کبھی بائیں طرف رہنے والی اپنے ہی قبیلے کی اور اپنے ہی مسلمانوں کی بیٹیوں کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آخر میں چل رہا ہوں۔ فتح مکہ، میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے نکلے، اور خانہ کعبہ سے جو آپ نے نکل کر ایسے نظر اٹھا کر دیکھا تو قیدیوں کی ایک لمبی قطار نظر آئی۔ توجہ ہے؟ ارے نوجوان بھی سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں؟ لمبی قطار نظر آئی، دور ایک دوشیزہ جوان لڑکی دوشیزہ بغیر دوپٹے کے سر ننگا۔ میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نوجوان نہ رہا گیا۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر کو اتارا۔ اس کو اتارا، اپنی چادر کو اتارا، اور چادر کو اتار کر اپنے پیارے سے یہ کہا کہ میرے لال دیکھ، وہ سامنے دوشیزہ کھڑی ہوئی ہے، یہ چادر لے جا اور اس کے سر کے اوپر ڈھانپ دے، تاکہ قیامت تک آنے والے میرے کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمان نوجوانوں کو یہ سبق ملے کہ تمہارا نبی دنیا کے اندر آیا تھا عورتوں کے سر پر چادریں رکھنے کے لیے، نہ کہ کسی کے سر سے چادر کھینچنے کے لیے، نہ کہ کسی کے سر سے چادر کھینچنے کے لیے۔ وہ صحابی چادر ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس عورت کے پاس تک پہنچتے ہیں، اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو صحابی بھی آئے ہیں، چادر بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے، میں نے تو چادر اس لیے دی تھی تاکہ اس دوشیزہ، وہ جو بغیر دوپٹہ اور چادر کے کھڑی ہوئی تھی، اس کے سر کے اوپر چادر رکھ دے، ڈھانپ دے۔ تو چادر واپس لے کر کیوں آیا؟ ہائے ہائے، ذرا اس صحابی کا جواب تو سنو۔ اس صحابی کہنے لگے، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، آپ پاک، آپ پاک، ہائے ہائے، آپ کی چادر پاک، یہ کافرہ عورت ناپاک۔ میری ایمانی غیرت نے مجھے پاک کی اجازت نہ دی کہ یہ پاک چادر اس ناپاک سر کے اوپر رکھوں۔ اگر میں ہوتا تو سینہ فخر کی وجہ سے چوڑا ہو جاتا، لیکن آؤ دیکھو سیرت النبی کا جلسہ کرنے والوں، ایک جھلک ذرا نوجوانوں سیرت کی بھی دیکھتے جاؤ۔ میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس پیارے کا یہ پیارا سا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے، ناپاک اور پاک نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی ہو۔ اور ڈھاکی کے رہنے والے نوجوانوں، غلامان مصطفیٰ، یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ اگر صرف اس ایک چیز کو میرا نوجوان اپنی کانٹھ میں باندھ لے اور اپنی زندگی کے لیے اس کو مشعل راہ بنا لے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، جیسے اپنی بہن کو تقدس دیا جاتا ہے، دوسرے کی بہن کو بھی اسی نظر سے دیکھے۔ اگر تم دوسرے کی بہن کی عزت کرو گے تو خدا کی قسم میری بہن کی بھی عزت کی جائے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نوجوان برادران وطن کی ماں بیٹیوں کو کن دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، بات بہت دور جائے گی مولانا۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کی بہن بیٹیوں کو کن دزدیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں تو یہ کہنے کے لیے آیا کہ اپنی ہی خلیری، اپنی ہی پھپھیری، اپنی ہی تہیری، اپنی ہی چچیری، اپنے ہی خاندان کی ماں بہنوں کو آج میرا نوجوان کن گندی نظروں سے، وہاں تو یہ
ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے تحیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد ان نظروں سے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ ارے ہے تیار؟ ایک ہاتھ سے تیار ہے نوجوان، بہت آگے بیٹھا ہے، ایک ہاتھ اٹھاتا۔ اللہ قبول فرما، ارے ہاتھ اٹھائے رکھو، اللہ قبول فرما، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیار ہے؟ تو نقد تشکیل جماعت والے نہیں کرتے کیا؟ نقد کہہ دوں؟ نوجوان کہہ دوں؟ کون ساتھی ایسا ہے کہ جس کی موبائل میں ننگی کمر، ننگا پیٹ یا ننگی دانے اس کا فوٹو پڑا ہوا ہو اور وہ تحیہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے موبائل سے یا اپنے کمرے میں لگی ہوئی ایسی تصویر ہے یا اگر اپنے بیڈ روم میں لگی ہوئی ایسی تصویر ہے یا اگر دکان پر لگی ہوئی ایسی تصویر ہے تو اسے نکال کر پھینکوں گا انشاءاللہ۔ ہیں تیار بھائی؟ مولانا طبیعت خوش ہے، دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو کل قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر کے نیچے سکون اور اطمینان کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ سب کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یاد رکھیے، جیسے شہوت کی نظر سے زندہ کو دیکھنا گناہ، تصویر کا دیکھنا بھی ایسے ہی۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ نظروں کی حفاظت، کریں گے انشاءاللہ نظروں کی حفاظت۔ یوں کہیں کہ پھر دیکھیں تو کسے دیکھیں؟ اللہ نے تو نظریں بنائیں، نہیں کہیں گے، یہ تو کہیں گے نا، یہ بھی بتا دوں۔ بیوی کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ تو جتنے داڑھی والے تھے ان سب کے تو چہرے بدل گئے کہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، بتاؤ دل سے ہاں یہ بات بھی بتاتے ہیں ہم تو اپنے دل سے۔ دعا کرو، سب دعا کرنے کے لیے تیار ہے کہ یا الہی ہماری نظروں میں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یا الہی ہماری نظروں میں، نظر تو سمجھ گئے نا؟ یا الہی ہماری نظر، سب کہو، ملا بھی کہو، عبداللہ بھی کہو، داڑھی والا بھی کہو، بغیر داڑھی والا بھی کہو، کالی داڑھی کہو، کالے بال والا بھی کہو، سفید بال والا بھی کہو، سب کہو۔ یا الہی ہماری نظروں میں سب سے زیادہ حسین، کیا کہہ رہا ہوں؟ سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت، کیا کہا میں؟ سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت ہماری نظروں میں تو ہماری بیویوں کو بنا دے، کہہ دو آمین۔ اچھا جب بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی نظروں میں مولانا، پھر بھی فلمی ہیرون کو پکے، وہ تو کجری نظر آئے گی۔ ہمارے حضرت حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مشرق کی عورتیں دی ہیں نا، یہ جنت کی حوروں سے کم نہیں، اس کی جنت کی حوروں سے کم نہیں ہے۔ یہ اپنے نفس کی حفاظت ایسے کرتی ہیں کہ خدا کی قسم جان تو دے دیتی ہیں لیکن اپنے ناموس پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اللہ ان کی قدردانی کی توفیق کرتا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تو ہماری بیویوں کو ہماری نظروں میں بنا، اس کو بنا دے، بیوی کو ہماری نظروں میں بنا دے۔ پھر نہیں نظر اٹھے گی نوجوان کسی کی طرف، نہ ہیرو کی طرف اٹھے گی، نہ ہیروئن کی طرف، نہ ناچنے والی کی طرف اٹھے گی، نہ ٹھمکا لگانے والی کی طرف۔ یوں کہہ کہ ملا کو کیا پتا، اس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے۔
یہ تو مسجد کا ملا آیا پکڑ کے لیے آئے پتہ نہیں کہاں سے، اسے کیا پتا حسن و خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ ارے سالم تجھے پتا نہیں، مجھے تو میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ حسن و خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ تو جو ان فلم کی عورتوں کو خوبصورت کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم اس روئے زمین میں اگر سب سے زیادہ بدترین اور انسانیت کی سب سے بڑی دشمن اور ابلیس کی سب سے بڑی ایجنٹ کوئی عورت ہے تو وہ عورت جو اپنے جسم کی نمائش فلم کے پردوں پر کرتی ہے، اسے حسن اور خوبصورتی سمجھتا۔ میرے نوجوان تجھے پتا ہی نہیں حسن اور خوبصورتی کسے کہتے ہیں، میں تجھے بتاؤں کہ حسن اور خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، ابو